دومره ډاکټر دی چې د ماشومان دغه ګیر شوي دي دومره څوک نشي دې خلک دا ګوري زنانو ته ګوره هره زنانه وویل ها خدایه خیر یا الله خیر دوی ته یې وړل دوی زنانې دوی ته یې وړل هغه دوی ته یې وړل یا الله خیر څلور زنانه ماشومان دي وړل خدای تو خیر وکړي الله خیر بس دو زنانه دو ماشومان دي وړل ماشومان او زنانې دې څه وړل ودا وایي ها نه دې وطن دې شپږ نه وړل ها مونږه دې خلکو لاس نه شي دا وایي نو خلکو ټول لړډي د ماشومان او زنانې دې وړي د باندې چې شپږ کسانې دې نه وړل دې منګولي سین دا دې منګولي سین راوته دې وایي یہ 11 لوگ نہیں ڈوبے، پاکستان نے انسانیت کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے اور مسلسل ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کر رہی ہیں، مختلف میڈیا چینلز بھی دکھا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے اس پہ کمنٹس کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے مینگورا بائی پاس کے قریب ہوا، وہاں پر مختلف ہوٹلز ہیں، جو لوگ بھی دوسرے سٹی سے آتے ہیں تو وہاں پر آ کر عموماً سٹے کرتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈسکے کی فیملی تھی جو گئی بھی تھی، کچھ لوگ وہاں سے بھی شریک ہوئے اور اس وقت تو دریا اس لیول پہ نہیں بہ رہا تھا، تھوڑا دور تھا، لیکن چونکہ مونسون شروع ہو چکا ہے، کسی وقت بھی ریل آ سکتا ہے پیچھے سے، تو ہوٹل والوں نے اپنی چارپائیاں وہاں بچھائی بھی تھی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ دریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اسی دوران پانی آنا شروع ہوا اور پاس ایک ٹیلا تھا، وہ فیملی اس کے اوپر چڑھ گئی، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیلا بھی ڈوب جائے گا، اور پھر پانی اتنا تیز آیا کہ کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی ان کو نہیں بچا سکے، نہ کوئی ریسکیو ٹیم بچا سکی اور نہ وہاں پر جو لوکل لوگ تھے کشتی کے ذریعے بچا سکے۔ ایک انڈیویجول اپنے طور پر کوشش کرتا رہا لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 10 ایکشنز سجیسٹ کروں گا جن پر اگر عمل کیا جائے تو مستقبل میں یہ واقعات روکے جا سکتے ہیں۔ ایکشن نمبر 1، اس طرح کی جتنی جگہ ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے بینرز لگے ہونے چاہیے، بورڈز لگے ہونے چاہیے، اور ہر زبان کے اندر، اردو اور انگلش میں تو ہونا چاہیے، وہاں کی جو لوکل زبان ہے پشتو اس میں بھی ہونا چاہیے، زیادہ تر لوگ تو ظاہر وہاں سے بھی آتے ہیں اور جو دوسرے ملک کے حصوں سے آتے ہیں ان کے لیے اردو کافی ہے۔ اور یہ ایک سے زیادہ بینرز ہونے چاہیے، بورڈز ہونے چاہیے، تاکہ کسی کی نظر اگر ایک بینر پہ نہیں پڑی تو دوسرے پہ پڑ جائے اور وہ اپنے معاملات کو مستقبل میں صحیح طریقے سے لے کر چل سکے۔ یہ پہلا ایکشن ہے۔ ایکشن نمبر 2، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے ان تمام جگہوں کے اوپر اور مسلسل ان کی آبزرویشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر، جس طرح سیف سٹی کا سلسلہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مجرمین کو پکڑنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے اور ویسے بھی ایک ڈیٹرنس رہتی ہے گورنمنٹ کی، تو ان جگہوں کے اوپر تو خصوصاً سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے تاکہ مسلسل آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں لوگ قانون کو توڑ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی موت کا انتظار تو نہیں کر رہے۔ ایکشن نمبر 3، ڈرونز کیمرے یہ بھی یوز ہونے چاہیے تاکہ جو جگہ سی سی ٹی وی کیمرے سے چھپی ہوئی ہیں ان جگہوں کو آپ آسانی سے ڈرون کے ذریعے دیکھ سکیں اور ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ آفس میں آئے تاکہ لوگ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، پولیس کے ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فوراً سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایکشن نمبر 4، جتنے ہوٹلز ہیں ان کی انتظامیہ کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے، زبانی کلامی نہیں، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس طریقے سے چیپلی لوگ مارے جائیں گے تو پھر لوگ یہاں نہیں آئیں گے، تو آپ کے فائدے کے لیے، عوام الناس کی جان کو بچانے کی خاطر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ہوٹل کو سیل کر دیں گے۔ یہ تھریٹ لگائیں اور انہیں بتائیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے آپ لوگ انڈر آبزرویشن ہیں اور ہمارے ایجنسیز کے لوگ آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، پھر ان کا قبلہ درست رہے گا۔ ایکشن نمبر 5، خطرے کی صورت میں الارم بجنا چاہیے، وسلز بجنے چاہیے، وہاں پر ایسے الارمز ہونے چاہیے اور اتنے ڈرونے قسم کے کہ لوگ خوف کھا جائیں۔ یہ ہو سکتا تھا، یہ ریلا آلموسٹ 1-1.5 گھنٹہ پہلے سٹارٹ ہوا ہے، وہاں پر بھی اگر کیمرے لگے ہوتے، ان کے آفیسز صحیح طریقے سے ورک کرتے ہوتے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ ریلا یہاں سے چل پڑا ہے، آپ لوگ تیاری کر لیں۔ جس طرح 1992 میں جب جہلم میں سیلاب آیا تو اناؤنسمنٹس پہلے شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے ہلکا جانا ہوا تو صبح جب لوگوں کا نقصان ہوا تو پھر ان کو اندازہ ہوا، اناؤنسمنٹس پہلے شروع کر دی تھی، ظاہر ہے وہاں سے پانی یہاں پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اس طرح اگر باقاعدہ طور پر آفیسز قائم ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے بتایا جا سکتا ہے، اور جب اس طریقے سے الارمز بجیں گے، وسلز بجیں گے، ہارنز بجیں گے تو کوئی بیوقوف آدمی بھی وہاں پر نہیں بیٹھے گا، وہ ڈر جائیں گے، ظاہر ہے وہ ڈرونے قسم کے جب ہارن بجیں گے، وسلز تو خود بخود اٹھیں گے۔ ایکشن نمبر 6، جو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا تھا،
دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی جو پبلک گیدرنگ کو منع کرتی ہے خطرے کی حالت میں, خواہ وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہو یا کوئی مذہبی گیدرنگ ہو یا اسی طریقے سے جہاں پر اس قسم کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہو, تو دفعہ 144 لگائی ہوتی ہے. لیکن صرف لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اسے کوئی مانیٹر نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کراچی میں دفعہ 144 لگتی ہے ساحل سمندر کے اوپر, لیکن صرف اس دفعہ کے لگنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا جاتا, باقاعدہ وہاں گورنمنٹ کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں. اس کے باوجود اتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ہر سال. اگر وہ لوگ نہ ہوں تو اس سے 10 گنا بڑے واقعات رپورٹ ہوں. ایک سرکاری وردی میں بندہ اس طرح کے کریٹیکل پوائنٹس کے اوپر کافی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے یہاں نہیں جانا. لوگ خود بخود ڈر جائیں گے. عوام جو ہے وہ عوام کل انعام چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں, ان کو آپ نے زبردستی اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں کے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, اے سی, ڈی سی یا ڈی پی او, ان کا اپنا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہوتا تو کیا وہ صرف زبانی کلامی دفعہ 144 لگانے کے اوپر اکتفا کرتے یا واقعتاً وہ ان کو وہاں جانے سے روکتے؟ تو فزیکلی وہاں پہ بندے موجود ہونا ضروری ہے. زبانی کلامی کاغذی کاروائی کرنا, جس طرح اب کے پی کی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو دفعہ لگائی ہوئی تھی تو ہم تو جو ہے بری زما ہے, بالکل بری زما نہیں ہوتے بھائی, اس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے جس طرح کورونا کے دنوں میں آپ نے کیا ہوا تھا, یا جس طرح جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل جماعتوں کو دبانے کے لیے تو یہ سارے ریاستی ادارے ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا, اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جہاں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ کہتے ہیں ہم نے تو 144 لگا لی تھی. باقی جگہوں پہ انشور کرتے ہیں, ڈبل سواری کے اوپر بندی لگا دیتے ہیں, حالانکہ بیوقوفی والا کام ہے, تو اسے بھی انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر تو زیادہ ضرورت ہے, جبکہ آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے. 2022 میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا, 4 نوجوان ڈوب گئے تھے, اور وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ایکشن نمبر 7, ریسکیو 1122. اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹریننگز کروائی جائیں, اور اس طرح کے واقعات کے لیے بھی ان کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے, اور وہاں پر اس قسم کے لوگ موجود ہونے چاہیے. ایک لوکل بندہ اپنے طور پر چپوؤں کے ساتھ کشتی لے کے پہنچا ہے, اور آپ نے اس دریا کا بہاؤ دیکھا ہے, اس میں تو بڑی موٹر والی کشتی ہی کچھ کر سکتی ہے کہ وہ اپوزٹ سمت میں چلے اور تھوڑی دیر سٹے کر کے کسی کو سوار کر سکے. چپوؤں والی کشتی سے کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا اس بیچارے کی کوشش ایسا کوئی کامیاب نہیں ہوئی. تو ریسکیو 1122 والوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے, ان کے پاس بورڈز ہونی چاہیے, اور یہاں تک تو نوبت آئے گی نہیں. جب آپ پہلے تمام ایکشنز کر لیں گے تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی یہ حفظ ما تقدم والا معاملہ ہے. ایکشن نمبر 8 وہ ہے ایئر ایمبولینس. اس کا بندوبست ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی پنجاب میں ایئر ایمبولینس کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس کو بھی اب مزید پھیلانے کی ضرورت ہے چھوٹے سٹیز تک بھی. لیکن اس طرح کے جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پر ایئر ایمبولینس جو ہے وہ چند منٹس کے فاصلے کے اوپر ہونی چاہیے. حیران کن بات ہے کہ اس وقت کے پی نے جو بجٹ رکھا ہوا ہے ٹوریزم کے لیے وہ صرف 55 کروڑ روپیہ, اس میں ایئر ایمبولینس کہاں سے ارینج کریں گے وہ, حالانکہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں ٹوریزم سے. یہ نہ سمجھے کہ جو باہر کے ملکوں سے لوگ آنا کم ہو گیا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, تو ٹوریزم ختم ہو چکی ہے. ہمارے پنجاب سے, کراچی سے اتنے لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں کہ ان کا سارا روزگار کا سلسلہ انہی سے وابستہ ہے. اس میں 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اس سے بڑھانے کی ضرورت ہے, ورنہ کل کو نقصان ان کو ہی ہونا ہے. اور پھر میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ملک جو کہ دنیا میں 7 ڈکلیئر نیوکلیئر پاورز میں سے ایک ہے, اس کے پاس ایئر ایمبولینس کا سلسلہ نہیں ہے. ویسے ہم اٹامک پاور ہیں, لیکن یہاں پر ہماری کمزوری کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ایئر ایمبولینس نہیں ہے. اور ماشاء اللہ تعالیٰ 24 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم بھی ہم نے پالا ہوا ہے. کچھ سالوں میں ہم امریکہ کو بھی کراس کرنے والے ہیں, 5ویں نمبر پہ آ جائیں گے, اکانومی میں نہیں آبادی میں. حالانکہ اتنی آبادی جس ملک کے پاس ہو تو اسے تو اکانومی میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے. خیر یہ ایک تلخ پہلو ہے اس پوری گفتگو کا. ایکشن نمبر 9, وہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں گنڈا پور, ان کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ سبق صرف انہوں نے نہیں سیکھنا, پنجاب کی جو سی ایم ہے مریم نواز, انہوں نے بھی سیکھنا ہے. اسی طریقے سے سندھ کے جو سی ایم ہے مراد علی شاہ صاحب, بلوچستان کے, گلگت بلتستان کے سی ایم, ان سب کو سبق سیکھنا ہے. یہ واقعہ اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں, پنجاب میں یا گلگت بلتستان میں یا بلوچستان میں ہوتا تو وہاں بھی یہی کچھ ہونا تھا. لہٰذا پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پنجاب میں اگر واقعہ ہوتا تو وہاں پہ بھی کوئی ایئر ایمبولینس پہنچ نہیں جانی تھی. کوئی ہم نے اتنے مضبوط ایس او پیز نہیں بنائے ہوئے. ابھی جو ایئر ایمبولینس کا سلسلہ ہے وہ زیادہ مریضوں کے لیے ہے, ابھی اسے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے ہمارے یہ سارے سی ایمز بیٹھے اور پی ایم صاحب ان کو بلائیں اور سارے ریاستی اداروں کی میٹنگ کر کے ایک ایس او پی طے کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اس قسم کا واقعہ رپورٹ نہ ہو. اور ایکشن نمبر 10 جو سب سے زیادہ خطرناک بلکہ خطرناک ہے, جس سے آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی بلکہ کانپے ٹانگ جائیں گی, وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. اس واقعے کے اوپر 4 آفیسرز کو معطل کر کے انہوں نے جان چھڑا لی, اور وہ بھی کچھ عرصے بعد بحال ہو جائیں گے جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا. رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ اصل میں مجرم کون ہے, اور جتنے لوگ آتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے. چلے سزا نہیں دے سکتے, مستقبل کے لیے کوئی لائے عمل طے کرے. ویسے تو ہمیں جو یہ لوگ بتاتے رہے ہیں اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو بتاتے تھے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا تو وزیر نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو آج گنڈا پور صاحب کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ استعفیٰ آنا چاہیے,
استعفا نے تو جان چھڑا لیں گے, سزا ملنی چاہیے جو بندے اس میں انوالو ہیں. تو صرف تقریروں تک معاملہ نہ ہو, پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی نظر آنا چاہیے. تو اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر لیں اور قرار واقعی سزا دیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جن کی غفلت ہے. اور اگر سزا نہیں دے سکتے تو مستقبل کے لیے کم از کم کوئی ایسا لائے عمل طے کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے. اور اس کے لیے میں نے باقی صحافیوں کی طرح کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا, میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹو 10 پوائنٹس کی شکل میں رکھا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز چھوٹ گئی ہے کہ جو ضروری تھی. میں نے کافی غور و تفکر کرنے کے بعد اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے, اس فیملی کے درد کو اپنی فیملی کا درد سمجھتے ہوئے یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے.